جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ تو قیامت کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے، ان کو تو توقع ہی کوئی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو جانا ہے۔ حقیقت بات ہے، چاہے مسلمان ہو یا پھر کافر، حالت تو دونوں کی سیم ہے۔ مجھے بتائیں، جسے یہ بات پتہ ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہ کسی کا حق مار سکتا ہے؟ وہ کبھی نماز کو چھوڑ سکتا ہے؟ جسے پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے یہ بات پتہ ہو کہ قرآن میں یہ آیات کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، تو کوئی یہ کام کرے گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دفنانے جاتے ہیں نا، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور مرا ہے، میں نے کدھر مرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی سب نے مر ہی جانا ہے، ہم نے بھی مر ہی جانا ہے۔ اور سب سے زیادہ برے کرتوت بھی اسی انسان کے ہوتے ہیں جو یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر تو نے مرنا ہو تو پھر تیری یہ حالت ہو، تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں قیامت کا انکار کریں، تو وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کر رہا، لیکن عملاً قیامت کا انکار تو کر رہے ہیں کہ کرتوت ہمارے ایسے ہیں کہ گویا قیامت تو آنی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو کہ نماز کا انکار کرتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو کہ نماز کو تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ بننا۔ مراد کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشرک۔ لیکن وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا، اور اگر مر جائے گا تو پھر اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ ایت آگے جا کے پتہ لگے گا کہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم کی وہ حدیث کتاب الایمان کے چیپٹر میں حدیث نمبر 246 کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، وہ تو مسلم میں ہی لکھی رہ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ حدیث تو ترمذی میں ہی لکھی رہ گئی کہ جس نے ایک نماز کو بھی جان پوچھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اس نے مر کے کوئی حساب بھی دینا ہے۔